ہیں کون کرے گا؟ جواباً گریگور کہتا ہے ایسا شخص آئے گا جو تمہیں انتقام کی آگ میں جلا دے گا۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں میں جب اسکلان فتح کروں گا تو میرا خواب سچ ہوگا اور پھر موت ہی تمہاری نجات ہوگی۔ پھر سپاہی صلاح الدین کے کہنے پر اسے باندھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں سنان اپنے فدائیوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ وہ عجیب و غریب دعوے کر رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ پھر وہ ان سب کو بیچ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے کچھ سپاہی وہاں آتے ہیں تو سنان کہتا ہے آج سلطان نور الدین مرے گا۔ ادھر قرارگاہ میں صلاح الدین ایوبی گریگور سے کہتے ہیں میں تمہیں جینے دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہارے پاس ایک راستہ ہے، میرے ساتھ تعاون کرو اور مجھے بتاؤ پہاڑوں کا آقا کہاں ہے۔ گریگور کہتا ہے تم مجھے میری زندگی دے رہے ہو، لیکن پہاڑوں کا آقا مجھے وہ دے گا جو میری زندگی سے بھی اہم ہے۔ اتنے میں آواز آتی ہے کوئی آ رہا ہے، محتاط رہیں۔ اتنے میں کاراتیگن سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے اسے میرے حوالے کر دو۔ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں کوئی اور نہیں آ سکا اس لیے تمہیں اپنا شکاری کتا بنا کر بیچا۔ جواباً کاراتیگن کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا، میری روایات اس آدمی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ایلسس کہتے ہیں کیا ترکوں کی روایات میں ظالموں کے ساتھ تعاون کرنا درست ہے؟ جواباً کاراتیگن کہتا ہے میرے لیے ظالم اور دشمن تم لوگ ہو۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم دشمنوں کے لیے تلواریں تیز کر رہے ہیں، اگر تم نے دشمن کا ساتھ دیا تو تمہیں ہماری تلواروں کا غضب ملے گا۔ کاراتیگن اپنا خنجر صلاح الدین کے سامنے گارتا ہے اور کہتا ہے کل تک گریگور کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں اسکلان کو فتح کرنے سے پہلے تمہیں مار دوں گا۔ ادھر محل میں سنان سلطان سے کہتا ہے حشاشین ہر طرف افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ہمارے علماء میدان میں نکلے ہیں، میں نے سپاہیوں کو بھی حکم دیا تھا اگر انہیں کوئی حشاشین نظر آیا تو ان کا سر قلم ہوگا۔ سنان کہتا ہے ایسا لگتا ہے پہاڑوں کا آقا ایسا کر کے فتح سے پیچھے کرنا چاہتا ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں ہم اس راستے پر نکل چکے ہیں، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سلطان کے جانے کے بعد سنان اپنے فدائی سپاہی کو اشارہ کرتا ہے۔ سنان کے بھیجے ہوئے سپاہی سلطان کے پیچھے آتے ہیں۔ ادھر سلطان کمرے میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور سنان کے آدمی سلطان کے کمرے کے باہر پہنچ جاتے ہیں۔ کمرے کے باہر کھڑے محافظ بھی سنان کے آدمی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ سنان بھی ایک کمرے میں بیٹھا آگ بھڑکا دیتا ہے، مگر جب سنان کے آدمی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اگلے ہی لمحے زنگی سپاہی وہاں آ کر انہیں دبوچ لیتے ہیں۔ وزیر عماد نے سپاہیوں کے ساتھ ان لوگوں کو دبوچا ہوتا ہے۔ اسی لمحے سلطان بھی وہاں آ جاتے ہیں اور حشاشین کی تلوار کو لات مار کر اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب صلاح الدین نے کہا تھا حشاشین اپنی تلواروں پر 9 شیر لکھتے ہیں۔ اس کے بعد شیر کو سلطان کے پاس آ کر کہتا ہے ہم نے فدائیوں کو پکڑا جو صحرائی میں چھپے ہوئے تھے۔ سلطان کہتے ہیں یہ وقت غداروں کا سر کاٹنے کا ہے۔ سنان بھی سلطان کے کمرے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اپنے سپاہیوں کو دیکھ کر وہیں رک جاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں دیکھو وہ کیا منصوبہ بنا رہے تھے۔ دوسری طرف صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ اسکلان پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں اور پارس سے کہتے ہیں ہمیں حملہ کرنے کے لیے منجنیق کی ضرورت ہے، وہ فوجی قرارگاہ میں ہے، ابراہیم کے ساتھ جا کر وہ لے آؤ۔ اسی دوران توران شاہ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے ہم اکیلے میں بات کریں گے۔ ادھر بورو قبیلے میں سریا عصمت خاتون سے کہتی ہے جب زنگی اسکلان کو فتح کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو یہاں رہنا کیا مناسب ہے؟ تو عصمت کہتی ہے ہم غور کرتے ہیں کہ کیا مناسب ہے اور فکر نہ کرو، اب واپس جاؤ۔ تو سریا کہتی ہے اسکلان میں لڑائی ہمارے لیے مناسب ہے، چھپ کر بیٹھنا نہیں۔ وہاں آنے والا کاراتیگن کہتا ہے آلا تم کیوں چیخ رہی ہو، تم ان چیزوں میں مداخلت کیوں کرتی ہو، میں نے صلاح الدین کو قتل کرنے کی قسم کھائی ہے۔ یہ سن کر سریا غصے سے کہتی ہے ظالموں کے ساتھ اتحاد ہی آپ کے لیے مناسب ہے۔ یہ سن کر کاراتیگن سریا کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عصمت تلوار سے اسے روکتی ہے اور کہتی ہے میری موجودگی میں جو عورت پر ہاتھ اٹھائے گا میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گی، فتح سے پہلے پاگل مت بنو۔ کاراتیگن اس کی تلوار سے اپنا ہاتھ کاٹ کر کہتا ہے اگر آپ کو خون بہانا پڑے تو آپ تلوار سے نہیں بچ سکتے، کل بہت خون بہے گا۔ ادھر قرارگاہ میں توران شاہ صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے نور الدین زنگی ہمیں الگ کرنے والا ہے، آپ اب بھی اس کا حکم مان رہے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں یہاں اس فتح کے لیے ہوں جس سے میں شروع سے کام کر رہا ہوں، دوسرا مسئلہ تمہارا نہیں ہے۔ تو توران شاہ صلاح الدین ایوبی کو گریبان سے پکڑ کر کہتا ہے کیسے میرا مسئلہ نہیں ہے، تم اسے چھوڑو گے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اصل میں تم اس غدار کو چھوڑو گے، تم نصر الدین کے ساتھ ہو۔
تو توران شاہ کہتا ہے کیا مجھے اس شخص کے ساتھ رہنا چاہیے جس نے مجھ سے میرا بھائی الگ کر دیا؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تمہارا بھائی یہاں ہے، کل جو بھی میرے سامنے آئے گا وہ میری تلوار کا شکار ہو جائے گا۔ توران شاہ کہتا ہے کل تم میرے بھائی کے بجائے میرے دشمن ہوگے۔ دوسری طرف زنگی سپاہیوں نے فدائیوں کے گلے پر تلواریں تانی ہوتی ہیں۔ اتنے میں شیرکو وہاں آ کر کہتا ہے جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا ہم نے حشاشین کو لٹکا دیا ہے۔ پھر سلطان حشاشین سے کہتے ہیں تمہیں اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ تم مسلمانوں میں فتنہ پھیلا رہے ہو، تم اپنا نظریے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہو، باطل کتنا بھی مضبوط ہو حق غالب آئے گا۔ یہ کہہ کر سلطان ایک فدائی کو کاٹ دیتے ہیں اور پھر شیرکو کو کہتے ہیں باقیوں کو بھی کاٹ ڈالو۔ یہ سن کر شیرکو باری باری سب کو مار ڈالتا ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی ایلسس سے پوچھتے ہیں کیا منجیک راستے میں ہے؟ تو ایلسس کہتا ہے پارس نے خبر بھیجی ہے وہ جلد یہاں ہوں گے۔ ادھر ملکہ سلطان کو جنگ کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے، پھر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، پھر سلطان اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر اسکلان میں بھی نصر الدین جنگ کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں توران شاہ آ کر کہتا ہے سلطان نور الدین فوج کے ساتھ اسکلان کی طرف آ رہا ہے۔ جواب نصر الدین کہتا ہے ہم اس سے میدان میں ملیں گے، میدان جنگ میں سب کچھ طے ہو جائے گا، تخت یا موت۔ ادھر غار میں سنان گیبریال کے ساتھ تلوار بازی کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنے سامنے صلاح الدین کو دیکھو جس نے تمہیں پہاڑ سے نیچے پھینک دیا، وہ اسکلان جائے گا، تمہیں اسے روکنے کے لیے تلوار کی ضرورت ہے، کون سی تلوار اس کا سر کاٹے گی؟ تو گیبریال کہتا ہے یہ تلوار جسے میں نے تیز کیا ہے، میری تلوار صلاح الدین کو مار ڈالے گی۔ دوسری جانب قرارگاہ میں صلاح الدین اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں میرے غازی جنہوں نے بہت سارے قلعے فتح کیے اور ہر جگہ اپنے فتح کے جھنڈے لہرائے، آج جب ہم اسکلان کو فتح کریں گے تو ہم نہ صرف دشمن کو شکست دیں گے بلکہ ہم اس مقدس زمین پر بھی قبضہ کریں گے۔ ہم اسکلان کو فتح کرنے کے بعد غزہ جائیں گے، قدس اور بہت سی مسلم زمینوں کو ظالموں سے بچائیں گے، ہماری ڈھال ایمان ہو اور اللہ ہمارا مددگار ہو۔ اتنے میں سریا خاتون وہاں آتی ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد صلاح الدین ایوبی سے کہتی ہے اسکلان کو فتح کرنے کے لیے کیا آپ اسکلانی لڑکی کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو صلاح الدین کہتے ہیں ہمارے سامنے ایک سخت جنگ ہے، یہیں رہو اور دعا کرو۔ سریا کہتی ہے آپ کی تلوار کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور آپ کا گھوڑا ٹھوکر نہ کھائے، لیکن اب وقت آ گیا ہے تلواریں اور گھوڑے ایک مقصد کے لیے نکلیں۔ ادھر بورو قبیلے میں کاراتیگن کہتا ہے صلاح الدین کا وقت آ گیا ہے، میں نے کہا تھا اگر تم ہمیں گریگور نہیں دو گے تو میں تمہاری موت بن جاؤں گا۔ اس سے پہلے صلاح الدین اسکلان پہنچے ہم اسے قتل کر دیں گے، جلدی سے گھوڑے تیار کرو۔ ادھر قرارگاہ میں سریا خاتون صلاح الدین سے کہتی ہے جب آپ کو پتا چلا کہ آپ سلطان کے بیٹے نہیں تو اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کون ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ صلاح الدین ہیں۔ پھر وہ صلاح الدین کے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے اس نے آپ سے محبت کی کیونکہ آپ صلاح الدین ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں آپ کا دل ہی میرے درد کا علاج تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میدان میں سلطان کی فوج اور نصر الدین کی فوج آمنے سامنے ہوتی ہے۔ سلطان نور الدین سے کہتے ہیں تم نے اپنی لالچ میں بھائیوں کو ایک دوسرے کا قتل کرنے پر مجبور کر دیا، اگر تم تخت چاہتے ہو تو آؤ۔ تو نصر الدین کہتا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں، چلیں میدان جنگ میں اکیلے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، تخت یا موت۔ اس کے بعد دونوں گھوڑے میدان کے درمیان میں لے آتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان کہتے ہیں آج ہر ایک کو وہ ملے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ اس کے بعد ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، وہ دونوں زبردست لڑائی کرتے ہیں۔ ادھر قرارگاہ میں عرفہ صلاح الدین سے کہتا ہے خبر ملی ہے سلطان اور نصر الدین میدان جنگ میں ہیں۔ صلاح الدین ایلسس سے کہتے ہیں سپاہیوں کو وہاں لے جاؤ جہاں آتش گیر ہے اور میں باقی سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جاؤں گا۔ باہر کھڑا کاراتیگن قرارگاہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سریا خاتون کو دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے اور کہتا ہے واہ واہ خیانت تیار ہو جاؤ۔ کاراتیگن کہتے ہیں صلاح الدین کا ساتھ سریا کو بھی مار ڈالو۔ ناظرین یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنی